السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض مسائل ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کچھ اس طرح پیدا کر دیے گئے ہیں کہ لوگ کسی نہ کسی انتشار کا شکار ہو گئے، ذہنی انتشار کا شکار ہو گئے۔ اچھا، ہم نے برزخ پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اس کے باوجود لوگ سوال بھیجتے ہیں کہ سر وہ فلاں نے تو یہ کہہ دیا اور فلاں نے تو وہ کہہ دیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر 50,000 لوگوں کی سننی ہے اور زندگی بھر کنفیوز ہی رہنا ہے تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی طرف سے اسپوکس پرسن بھی نہیں ہیں۔ ہم آپ کے سامنے روایات جو پیش کر رہے ہیں وہ دلائل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ اب ان دلیلوں کے بعد بھی اگر آپ نے 50,000 لوگوں کو سن کے کنفیوز ہونا ہے تو اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ تو یا تو آپ یکسوئی کے ساتھ کوئی ایک طرف ہو جائیں یا پھر کنفیوژن کا شکار رہیں گے۔ بہرحال ایک سوال جو بہت زیادہ آتا ہے، اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ قبر پر میت کے لیے قرآن خوانی کا جہاں تک تعلق ہے، تو اس ضمن میں عبدالعزیز جو ضلال کے ساتھی تھے ان سے روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے قبرستان میں سورہ یاسین پڑھی تو اللہ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے مردوں کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا اور پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ امام قرطبی سے روایت ہے کہ مردوں کے پاس یاسین شریف کا پڑھنا اس کے دو مقام ہیں، ایک مرتے وقت اور دوسرا قبر پر۔ تو جو شخص جس کی جان نکل رہی ہو اس کے پاس بھی سورہ یاسین پڑھا جائے اور مرنے کے بعد قبر پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ امام قرطبی نے اس روایت سے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے۔ اچھا، امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور مولانا عبدالحق نے امام احمد بن حنبل سے روایت کی ہے اور عاقبت میں جو ان کی کتاب ہے اس میں بیان کیا کہ جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورہ فاتحہ، معوذتین، سورہ الاخلاص یہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ تو آپ کو پتہ ہے الحمد شریف ہے، معوذتین کیا ہے، سورہ الفلق اور سورہ الناس ہے، سورہ اخلاص کیا ہے، یہ قل هو اللہ احد ہے۔ تو یہ 4 صورتیں پڑھو، اس کا ثواب اہل قبر کو بھی پہنچا دو کہ یہ ثواب پہنچتا ہے۔ اب لوگ سوال پوچھتے ہیں ثواب کیسے پہنچائیں؟ ثواب پہنچانے کے کوئی مشکل بات نہیں ہے، صرف آپ نے نیت کرنی ہے نا، دل میں، زبان سے ادا کرنا بھی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں نیت کر لیں کہ باری تعالیٰ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب اس قبرستان میں جو لوگ ہیں انہیں پہنچا دے، بس دیٹس اٹ، سمپل از دیٹ۔ کسی خاص کو پہنچانا ہے تو خاص کے نیت کر لیں۔ نیت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے، زبان سے ادائیگی کی جا سکتی ہے، چاہے تو زبان سے ادا کر کے پھر سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ الناس اور سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ ہم نے چیزوں کو پیچیدہ بنا دیا ہے، ذرا سی بات تھی، فقیہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط ذیب داستان کے لیے، تو اس لیے چیزوں کو مور کمپلیکیٹ نہ کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ایصال کا صدقہ کیسے کریں، یہ بھی ایک سوال آتا ہے۔ بھئی صدقہ تو ویسے ہی کیا جیسے آپ صدقہ کرتے ہو، جب آپ نیت کرتے ہو صدقے کی اس میں یہ چیز آپ داخل کر لیتے ہو کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ نیت ہے کیا؟ نیت کیا ہے؟ وہ انٹینشن ہے، وہ خیال ہے، وہ ارادہ ہے جس کے تحت آپ کوئی کام کرتے ہیں، وہ نیت ہے۔ تو جو انسان کا ارادہ ہوگا، اچھا اس میں چھپا ہوا اور ظاہر دونوں ارادے شامل ہیں۔ دیکھیں نا، ایک آدمی جو ہے وہ ریا کرتا ہے، وہ ریا کیا ہے؟ چھپا ہوا ارادہ ہے نا، کہ اندر تو ڈینگے مار رہا ہے، شوخیاں مار رہا ہے اور اوپر اپنے آپ کو بڑا دوسرے طریقے سے ظاہر کر رہا ہے۔ تو اندر باہر نیت صاف رکھیں اور پھر اعمال صالحہ کریں، اور اعمال صالحہ کے لیے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ باری تعالیٰ یہ عمل میں کر رہا ہوں۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، ہمیں ڈھنڈورے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے اعمال کے لیے۔ یاد رکھو، 50 لوگوں کو بتانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں جب تک اس میں بتاؤ نہیں، لوگوں کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لوگ سمجھتے ہیں ہمیں ہمارے پیاروں سے محبت نہیں ہے۔ ارے لوگوں کو بتانے کے لیے تھوڑی محبت کرتے ہیں ہم اپنے پیاروں سے، کوئی ڈھنڈورے پیٹیں، جب کوئی کام کریں تو سب کو پتہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس سے تو ایونچولی آپ کے اندر ایک سمجھ لیں ایک طریقے کا شوخی اور دکھاوا آ جاتا ہے، اور پھر لوگ کمپٹیشن میں لگ جاتے ہیں۔ بہن بھائی ایک دوسرے میں کمپٹیشن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مجھے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، وہ کہتا ہے مجھے ماں باپ سے زیادہ محبت ہے، میں ان کے لیے اتنا کرتا ہوں، کہتا ہے میرے اتنا کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کر ماں باپ کے لیے رہے ہو، جتا ایک دوسرے کو رہے ہو، فائدہ کیا ہے پھر؟ یہ تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مقصد ماں باپ کو خوشی دینا ہے نا، ماں باپ کو خوشی پہنچ جائے گی جب تمہاری ایصال انہیں پہنچیں گے، تمہاری دعائیں انہیں پہنچیں گی۔ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟
جیسا ہمارے ہاں وہ ایک کلچر ہے، شادی شدہ جوڑے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوں ساتھ، کہ جب تک وہ ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں دونوں، لیکن جب تک سوشل میڈیا پہ کوئی چیز نہ ڈال دیں تو لگتا ہے محبت کا اظہار ہی نہیں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھی اگر تمہیں اپنی بیوی سے کوئی بات کہنی ہے جو اظہار محبت ہے، وہ تم دونوں کے درمیان کی بات ہے، حیا کا معاملہ ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ بڑا بڑا کر کے لگا دیتے ہیں۔ خاص طور پہ جو 14 تاریخ گزری ہے نا کل، ایک عجیب مصیبت سر آ گئی ہے، ویلنٹائنز ڈے، خرافات، اس کے اندر ایسا لازم و ملزوم بنا لیا ہے میاں بیوی نے اس کو اپنے لیے کہ بس جب تک شوہر صاحب پھول نہ لے آئیں، جب تک وہ اس کے سوشل میڈیا، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ یہ نہ ڈال لیں کہ مجھے میری بیوی سے بہت محبت ہے، اس پہ کوئی 500-600 لائکس نہ آ جائیں، بیوی کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور شوہر صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر محبت کا اظہار نہیں ہوتا۔ ایک عجیب دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جب تک 10 لوگوں کو پتہ نہ چل جائے نا تو پھر مزہ نہیں آتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کہیں کھانے پہ چلے جائیں، اس کا بھی یہی حال ہے، جب تک 10,000 تصویریں نہ ڈال لیں سکون نہیں ملتا۔ یہی حال ہمارا، یہ ساری باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے یار یہ تو آپ ٹاپک سے ہٹ نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ ہمارے ہر معاملے میں یہی معاملہ ہو گیا ہے کہ جب تک 10 لوگوں کو بتا نہ لیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ دینی معاملات میں بھی ہم نے یہی کام کیا ہوا ہے، اس کے بغیر ہمارا یہ ڈوپامین اچیو ہی نہیں ہوتا دماغ کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہاں لوگ بھی ایسے ہمیں ٹکراتے ہیں جو بار بار یہ سوال اس طرح کی کرتے ہیں، اچھا کیا کیا؟ کچھ کیا؟ ارے تم تو کچھ کرتے ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہیں بھی ٹو ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پیاروں کو بلیم دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے فوت ہو گئے۔ میرے پاس ایسے سوال بھی آتے ہیں کہ میں بہت پریشانی میں تھی اپنی والدہ کے انتقال کے بعد، اور تھوڑے عرصے میرے والد کا بھی انتقال ہو گیا، تو لوگ اب مجھے بلیم کر رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والد چلے گئے، تمہاری اس پوزیشن کو دیکھ کے، تمہاری سچویشن کو دیکھ کے۔ عجیب لوگ، یعنی ایک آدمی اپنے ماں باپ کے غم میں ہے، اسے بالکل دیوار سے لگا کے نا دفن کر دو زمین میں۔ یہ رشتہ دار جو ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے والد صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے بار بار، جب اس طرح کے رشتہ دار ٹکراتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہیں یا سسرالی ہیں، کہ والد صاحب کہتے تھے کہ یہ جگ والے جو ہیں نا، ان کی کیفیت کچھ اس طرح ہوتی ہے بیٹا کہ ملیں تو جل اٹھیں اور جدا کرو تو دھواں کریں، کسی کیفیت میں خوش نہیں ہوتے۔ اس لیے کہتے تھے چند سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے، چند سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں جگ والے، ملیں تو جل اٹھیں جدا کرو تو دھواں کریں۔ کسی حال میں خوش نہیں رہتے۔ تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ بندہ اپنے ناک کو، اپنے منہ کو کپڑے سے لپیٹ لے تاکہ اس دھوئیں سے محفوظ رہے، اور جب یہ لکڑیاں مل کے جل رہی ہوں تو دور بیٹھا رہے۔ تو یہ ایک عافیت ہے، ان لوگوں سے ڈسٹنس رکھو، اگنور کرو، سر پہ نہ سوار کرو، دل پہ نہ لو ان کی باتوں کو، یہ بھگتیں گے قیامت میں اپنے کہے کو۔ اچھا، جب ہم اس طرح کی کچھ باتیں اپنے چینل پہ کرتے ہیں جو ہو سکتا ہے لوگوں کو دل میں جا کے لگتی ہوں، ان کے جو شاید اس طرح کے معاملے دوسروں کے ساتھ کرتے ہوں، تو الٹا یہ کہ سدھار پیدا کریں، مجھے آ کے باتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چینل چھوڑ کے چلے جائیں گے، کس طرح کی باتیں کرتے ہیں آپ، اور آپ یہ اور وہ اور فلانا، چھوڑ کے چلے بھی جاتے ہیں۔ یہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے لیے چینل پہ آ جانا، چھوڑ کے چلے جانا، میرے لیے چیزیں بیکار ہیں، سطحی ہیں۔ ہم نہ آپ کو لانے میں انٹرسٹڈ ہیں، نہ آپ کو روکنے میں ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آ جائیں، اور نہیں حاصل کرنا تو مرضی آپ کی، یا جہاں سے آپ کو صحیح لگتا ہے وہاں سے جا کے لے لیں۔ اچھا، اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو یہ بھی لوگوں کو بری لگتی ہے، کہتے ہیں بڑے ایروگنٹ آدمی ہو تم، بڑا تمہارا دماغ خراب ہے۔ میں کہ اس میں ایروگنس اور دماغ خراب ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح جو باقی انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہم بھی آنسو بہاتے رہے، ارے نہ جاؤ، ارے ہمیں چھوڑ کے نہ جاؤ، بندھے رہو ہمارے ساتھ، جڑے رہو ہمارے ساتھ؟ مرضی ہے بھائی، کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے نا۔ اینی یہ ساری تمہید جو میں نے آپ کے ساتھ آج باندھی ہے، سارا کچھ جو آپ کے ساتھ 5 7 10 منٹ لگائے ہیں، کچھ روایات بتائی ہیں اور کچھ تھاٹ پروسیسز بتائے ہیں لوگوں کے، کہ آپ کے ساتھ جو معاملے کرتے ہیں نا لوگ، تو جب انہیں کوئی صحیح چیز کی طرف لے کے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو صحیح بات بتانے والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔
تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی۔ دیکھو امام قرطبی بیان کرتے ہیں کہ پڑھنے کا ثواب پڑھنے والے کو ہے اور میت کو سننے کا ثواب ہے، اور قرآن کریم میں سورہ الاعراف میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو لہٰذا اللہ کے کرم سے بعید نہیں کہ پڑھنے اور سننے والے دونوں کا ثواب میت کو جو ہے، میت کو بھی پہنچتا ہے اور ادھر پڑھنے والے کو بھی، دونوں کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ جو میت کو مانوس کرنا چاہے، یہ بڑی پیاری بات فتاوی قاضی خاں میں ہے کہ جو میت کو مانوس کرنا چاہے وہ قبر کے پاس پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قبرستان جا نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں نا کچھ لوگوں کے پیارے کہیں اور دفن ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں، یا پھر روز روز جانا پاسبل نہیں ہوتا، کسی اور ملک میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فتاوی قاضی خاں میں یہ بھی آتا ہے کہ ورنہ قرآن جہاں چاہے پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالی تو سب دیکھنے والا، سب سننے والا ہے، وہ ثواب عطا کرتا ہے، میت کو بھی ثواب عطا ہوتا ہے۔ تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے، بس تمہاری نیت ہے تو تم جہاں پر ہو وہاں سے پڑھو، کوئی فرق کی بات نہیں ہے۔ اور قاضی ابو بکر بن عبد الباقی انصاری سلمہ بن عبید سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حماد مکی نے بتایا کہ ایک رات میں مکے کے قبرستان کی طرف چلا گیا تو ایک قبر کے پاس سویا، تو دیکھتا کیا ہوں کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتائی ہے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، ہم تو سورہ اخلاص کا ایصال جو ہمیں کیا گیا ہے وہ 1 سال سے بانٹ رہے ہیں۔ تو کس نیت سے اس بندے نے سورہ اخلاص پڑھی ہوگی، ایک لمحے کو سوچو، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پہ اس نے کس ایمانی کیفیت سے پڑھی ہوگی کہ سورہ اخلاص کا ثواب اتنا ڈھیر کر کے انہیں دیا گیا ہے کہ خواب میں اس نے اس قبرستان کے لوگوں کو اس حال میں دیکھا۔ تو اس لیے دیکھو بہت ساری چیزیں ہیں جو میت کو قبر میں نفع دیتی ہیں۔ ابن ابی دنیا ثابت بنانی سے روایت کرتے ہیں کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اسے جنت کا ایک بچھونا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آرام سے سو اور خدا تجھ سے راضی ہو، اور حد نگاہ تک قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے اور ایک کھڑکی جنت کی طرف سے کھول دی جاتی ہے۔ وہ جنت کی نعمتوں اور خوشبوؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کے نیک اعمال آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تجھ کو پیاسا رکھا، یعنی تو روزے میں تھا نا، جب ہم نے تجھے بیدار رکھا، جب تو راتوں کو عبادت کرتا تھا، اور مصیبت میں ڈالا کہ جب آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، تو نے صبر کا سے انہیں برداشت کیا، تو آج ہم تیرے مونس ہیں، ہم تیرے غم گسار ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں حتیٰ کہ تو جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مومن کے جو اعمال ہیں نا، یہ ان 3 چیزوں میں سے ایک شے ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے، اور باقی 2 چیزیں گھر والے اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اس کی قبر سے۔ اور اسے امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں تو اس کے ساتھ جاتی ہیں، تو واپس آتی ہیں، مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں اور اعمال ساتھ رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ابن ابی دنیا حضرت کعب سے جو روایت کرتے ہیں، آپ سے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالح اسے گھیر لیتے ہیں اور ہر طرف سے فرشتوں کو آنے سے روکتے ہیں کہ نہ یہ تو اللہ کا بڑا عبادت گزار تھا۔ کہیں سے حج اور جہاد آتے ہیں، تو کہیں سے اس کی اللہ کے لیے عبادت کرنا، روزہ وہ آ جاتا ہے، کہیں سے نماز آتی ہے، کہیں سے صدقات آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ اس کو عذاب نہیں ہے، تو سوال جواب میں معاملے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے اس کے لیے جنتی بچھونے بچھاتے ہیں اور ایک قندیل کو قیامت تک اس کے لیے روشن کیا جاتا ہے۔ اب آپ قبر کو کھود کے دیکھیں، ارے یہ تو گڑھا ہی ہے، یہ اس عالم کی بات ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری 5 سینسز میں جو چیز آئے ہم اسے مانیں گے، یہ تو بڑی سطحی سا علم ہو گیا۔ تو اس لیے ابن ابی دنیا یزید بن ابی منصور سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص قرآن پڑھتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو رحمت کے فرشتے آئے اس کی روح قبض کریں تو قرآن نکل آیا اور کہنے لگا اے مولا اس کا سینہ میری قیام گاہ تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ اسے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اسے چھوڑ دو۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، پھر بار بار میں وہی واقعات بتاتا ہوں
تو لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں واقعے تو آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں، اس لیے کچھ واقعے بتاتا ہوں آپ کو جو پہلے آپ سے ذکر کیے تھے، اور کچھ اس میں دوسری باتیں بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح ایک اور روایت امام طبرانی نے حضرت انس سے روایت کی ہے، وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میت کو کوئی ایصال ثواب کرتے ہو نا، تو حضرت جبرائیل اسے نور کے طباق بڑی بڑی ٹریز میں رکھ کر قبر کے کنارے پر کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اے قبر والے، یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر۔ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ کا ایصال ثواب، آپ کہیں ہو انہیں ایصال بھیجیں، انہیں پہنچ رہا ہے اللہ کے حکم سے، اور وہ خوش بھی ہو رہے ہیں۔ تو اب مقصد ان کو خوش کرنا ہے نا، تو خوش کرنے کے لیے رونا دھونا ہے یا ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ایصال کرنا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ آپ کا مقصد ان کو خوش کرنا ہے، تو خوش کیسے ہوں گے، وہ کام کریں۔ تو بس یہ آپ نے کچھ چند چیزیں ہیں جو آپ سے ذکر کرنی تھی میں نے۔ وما علینا الا البلاغ۔